الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ونشهد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل اور کرم کے ساتھ مرکز اصلاح النساء کے زیر اہتمام 8واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہوا۔ اللہ جل جلالہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کے مقاصد کو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والے جن جن مقاصد کے تحت اس اجتماع کو کیا گیا، اللہ پاک وہ تمام مقاصد کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے مثال نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے، توجہ کر لی جائے تو انسان کا جسم ہی کافی ہے توجہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی، نابینا نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، گونگا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے چلنے کے لیے پیر دیے، لنگڑا اور لولا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے عقل اور شعور دیا، پاگل نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دماغ دیا، صحت دی، بیمار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کتنی بڑی ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، بہت بوڑھا تھا، عمر اس کی تقریباً 85 سال تھی۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال پہنچے، آپریشن ہوا۔ 8-10 دن کے بعد ڈسچارج شیٹ بنی۔ ڈسچارج شیٹ اس کے ہاتھوں میں آئی۔ شیٹ کو دیکھا، بل کو دیکھا، بل کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ساتھ بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، اے ابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی نے کہا، اے میرے بھائی صاحب آپ روتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اے بھائی صاحب، اے بزرگو، اگر بل زیادہ ہے تو تھوڑا کم کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بابا جی روتے روتے آنکھ سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے کہ بیٹا میرے بھائی اور ڈاکٹر صاحب، معاملہ بل کا نہیں ہے، معاملہ دل کا ہے۔ تو وہ سب کہنے لگے، ماشاءاللہ مبارک ہو،
اب تو آپ کا دل ٹھیک ہوا، پہلے دل بیمار تھا، اب دل صحت مند ہوا، تو اللہ کا شکر ہے۔ باقی رہا پیسے کی بات، 8 لاکھ کی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اگر 16 لاکھ بھی لگ جاتا تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کے دل کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اور وہ بزرگ اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ہیں تو وہ تھمتے نہیں۔ تو پوچھنے والوں نے، ساتھ والوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے ابا جی، اے بابا جی، اب آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا میں ایک بات خیال کرتا ہوں، میں ایک بات کا تصور کرتا ہوں، آج مجھے اندازہ ہوا دل کا اٹیک کیا ہے۔ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو اس کو دوبارہ چلانے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور دل کو ایک دفعہ بند ہو جائے اس کو چلانے کا بل 8 لاکھ ہے۔ تو میرا دل 85 سال دھڑکتا رہا، 85 سال کے دھڑکنے کا بل کتنا ہوگا؟ میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس دھڑکتے ہوئے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص تھا، وہ دنیا کے حالات سے مجبور ہوا، دنیا کے حالات سے مجبور ہو کر وہ مینار پاکستان پہ چڑھا۔ اس نے کہا کہ میں خودکشی کرتا ہوں۔ خودکشی کرنے کے لیے مینار پاکستان پہ چڑھتا ہے۔ جب اوپر چلا گیا، اوپر جا کر اس نے نیچے دیکھا، جھانک کر تو دیکھا ایک شخص ہے، وہ بڑا خوش ہے اور وہ رقص کر رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ بھائی میرا ہے اور یہ خوشی سے جھوم رہا ہے، کیوں نہ اس سے اس کی خوشی کا راز معلوم کر لیا جائے، ہو سکتا ہے میرے بھی کام آ جائے۔ وہ نیچے اترا، نیچے اتر کر اس نوجوان سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، میں اوپر تھا تو نیچے، اور تو خوشی سے رقص کر رہا تھا، اور تو دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا، تو تیرے اس خوشی اور رقص کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اتنا خوش ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے اپنی چادر کو اتارا۔ جب چادر کو اتارا تو اتار کر کہا، اے میرے بھائی دیکھ تو صحیح، میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میری کمر پہ خارش ہو رہی تھی، تو میں اپنی اس خارش کو ختم کرنے کے لیے، اپنی کمر کو کھجانے کے لیے، کھجلی کرنے کے لیے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو، میں اپنے جسم کو ہلا رہا تھا، اور تو سمجھ رہا تھا کہ میں رقص کر رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں دھڑکتا ہوا صحیح سلامت دل دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو یہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں ہاتھ دیے۔ کبھی تصور کیا ہے رات کی سخت سردی میں، رات کی سخت سردی میں، سخت سردی ہو اور سخت سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، آدمی سویا ہوا ہے، لحاف سرک کے نیچے چلا گیا، اگر سرکتے ہوئے لحاف کو اوپر اوڑھنے کے لیے آدمی دونوں ہاتھوں سے اپنی رضائی اور لحاف کو، اپنے کمبل کو اوپر کر لیتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ اپنی رضائی کو کیسے اوپر کرے گا؟ ذرا تصور تو کر لیجئے۔ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، وہ آیا، اس نے آ کر کہا، اے استاد جی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا بھئی دعا کرنی ہے تو کون سی دعا آپ نے کروانی ہے؟ مذاق کے اندر کہا کہ آپ کی شادی ہو جائے، کہا کہ نہیں استاد جی مسئلہ شادی کا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہاں بھئی بتا دیجئے آپ کے لیے کون سی دعا کریں؟ کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میری عمر 25 سال 26 سال ہے، 25-26 سال ہو گئے، میری آنکھیں نہیں ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اپنی ماں کی زیارت کر لوں، اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں، میں آج اپنے ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے محروم ہوں، آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک نوجوان ہے اور وہ اپنی ماں سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار اپنی ماں سے کر نہیں سکتا۔
اس کی زبان تو ہے لیکن زبان کے اندر بولنے کی قوت اور صلاحیت نہیں ہے۔ زبان کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بات کر کے اپنی محبت کا اظہار اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے وہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں کان تو موجود ہیں، وہ کان سن نہیں سکتا، وہ کان سن نہیں سکتا، اور اس کے لیے کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دل کرتا ہے اپنی ماں کی پیاری پیاری آواز کو سن لو، دل کرتا ہے اپنی باپ کے محبت بھرے جذبات والے الفاظ کو سن لو، دل کرتا ہے اپنے بھائی کی بات کو سن لو، لیکن وہ سننے سے محروم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، سوچنے کے لیے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ میرے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ ساتھی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ان کے پاؤں کا جوتا پرانا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا جوتا تو پاؤں کے اندر تھوڑے سے ورم آ گئے، پاؤں میں زخم ہوا۔ دل کے اندر ایک خیال سا آنے لگا کہ اے میرے اللہ، میرے پاس ساری تیری نعمتیں موجود ہیں، اے میرے اللہ میرے پاس میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ جب یہ تصور ایک دل میں خیال آیا، پھر کچھ وقت کے بعد چلتے 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 جامع مسجد کے اندر پہنچے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا ایک شخص ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ چندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس بھیک مانگتے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر کہا، اللہ تیرا شکر ہے، اگر پاؤں میں جوتا نہیں تو جوتے کے لیے پیر تو موجود ہے نا۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے پاس جوتا تو دور کی بات ہے، پیر بھی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ نے دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان بھی دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے۔ اللہ میرے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اولاد والی نعمت عطا کی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا نے کی؟ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر میرے اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر، میرے اللہ نے نعمت کے طور پر ایمان والی نعمت نصیب فرمائی ہے۔ ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن گئے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک بات سے اندازہ کر لیں ایمان کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پلڑے میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان والی دولت، ایمان والی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اس کو یہ بات میسر نہیں ہے۔ اور ایک اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، سونے کو بستر نہیں ہے، جس کے پاس جھونپڑی ہے، جس کے پاس وہ نیلے آسمان کے نیچے سوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اب اس کے پاس دیکھنے کو کچھ نہیں ہے لیکن حقیقت میں سب کچھ ہے۔ ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اس ترازو کے اندر اعمال تلیں گے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا جس کے اعمال بالکل نہیں تلیں گے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں، ان کے پلڑے میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، ان کے پلڑے میں بالکل نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ تو معصوم ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سارے انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ان کی زندگی گزر گئی، ان کے پلڑے میں گناہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ترازو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کافر ہوگا،
کافر کے پلڑے کے اندر کوئی ایک نیکی نہیں ہوگی اور ان کے لیے بھی ترازو نہیں لگے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے، ان کے لیے ترازو لگے گا۔ ترازو کے اندر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ایک وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی، میرا اللہ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جن کے پلڑا میں نیکیاں نہیں، گناہ زیادہ ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ان کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں والا پلڑا زیادہ ہوگا، تو ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے وہاں پر کافر بھی ہوں گے، پھر کافر لوگ مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں۔ پھر میرا اللہ ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر رتی برابر ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال کر اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر ایک بھی شخص جہنم میں کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر کافر لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ جو بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو آخری کلمہ پڑھنے والا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا، جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا اس کو ملنے والی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی جس کے پلڑے میں ایمان ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، میرے اللہ نے ہمیں ایمان والی نعمت سے نوازا۔ پھر میرے اللہ نے ایمان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بھی میرے اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ نے ہمیں دیندار ماحول عطا فرمایا، میرے اللہ نے دین سیکھنے کے مواقع نصیب فرمائے۔ دین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اگر تو نیکی کرے تو نیکی تیرے دل کو خوش کر دے، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر تیرا دل شرمندہ ہو جائے، تیرے دل کے اندر ندامت ہو جائے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں یہ احساس ہو جائے ہم نے نیکی کی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، ورنہ میرے اندر تو ایسا کوئی کمال نہیں تھا کہ میں نیکی کر لیتا، یہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، میں نے نیکی کر لی ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ پر شرمندگی ہو، اس گناہ پر ندامت ہو، اس گناہ پر اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے کہ جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا اس وقت میرا کیا بنے گا، یہ ندامت پیدا ہو جائے، اسی ندامت کا نام توبہ ہے، اسی شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ دل کے اندر یہ احساس ندامت ہو جائے، ہائے مجھ سے کتنا بڑا جرم ہوا، ہائے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ احساس پیدا ہو جائے گناہ کا، یہ گناہ کا احساس پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی دولت نصیب فرمائی ہے اور ایمان کی حفاظت کا میرے اللہ نے ماحول عطا کیا ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہم اپنا ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کے لیے ماحول ضروری ہے۔ تو وہ ماحول جو ہے مدرسہ اس ماحول کا نام ہے، مدرسہ اس ماحول کا نام ہے جس کے اندر ایمان کو سکھایا جاتا ہے، جس کے اندر ایمان بڑھنے کے اسباب عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ مدرسے کا ماحول کیا ہے؟ اس کے اندر قال اللہ و قال رسول، اللہ نے کیا فرمایا،
اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سکھایا جاتا ہے، دنیا نہیں آخرت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، ورنہ تو یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا چلی جائے گی، اس دنیا سے ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب آخرت کے اندر اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری قبر بن جائے۔ یہ قبر اور آخرت بنتی ہے، اس دنیا سے نہیں بنتی، اس دنیا کے علم سے نہیں بنتی، بلکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن و سنت اور قرآن سنت کے علوم سے ہمیں یہ دنیا ملتی ہے، ہماری آخرت بنتی ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے مگر دین نہیں ہے تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم نے دین خود بھی سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، ہمارے لیے دین کا سیکھنا، ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک عورت ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے اور وہ عورت بیمار ہو گئی۔ بیمار ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ اے میرے بیٹے، میں بیمار ہوں، علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس کا بیٹا ہر مہینے ایک چیک بھیج دیتا ہے، ایک چیک پر انگریزی میں لکھا ہوا رقم بھی موجود ہے، بینک کا نام بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر اس بیٹے کے دستخط بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ عورت ان پڑھ ہے، وہ اس چیک کو لیتی ہے، پکڑتی ہے، بھائی ڈاک چیک آتا ہے، چیک کو وصول کر لیا۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کی طرف سے خط ہے۔ اس نے خط کو کھول کر اس سے کاغذ نکال کر اس کو پکڑ کر چوم کر اپنے اس سے بوسہ لیا، اس کو سر پہ رکھا، پیار کیا، محبت سے اس کا بوسہ لیا۔ اب اس خط کو چام کے اس نے اپنی ایک الماری ہے، الماری میں اس کو سیو کر دیا۔ یہ میرے بیٹے کا خط ہے، مجھے اپنے بیٹے کے خط سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، تیسرا گزرا، اب وہ وقت گزرتا گیا۔ چند ماہ کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا۔ عورت کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ علاج کے لیے کوئی پیسہ، نہ اس کے کھانے کے لیے کوئی چیزیں، نہ اس کے پاس کچھ پرہیزی کھانا، نہ اس کے پاس وہ ہسپتال میں جا سکتی ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئی عورت، اس پر موت آ گئی، تو چند دنوں کے بعد اس کے بیٹے کو معلوم ہوا، وہ بھی واپس آیا۔ آ کر گاؤں کے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کو تانا دینے لگے، اے اللہ کے بندے، تیرے امریکہ جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے ڈالر کمانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا بھئی کیوں؟ کہا تیری ماں تو سسکتی مر گئی، علاج نہ کروا سکی، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی اچھی رہائش کے لیے کوئی خاص اس کے پاس مکان نہیں تھا، تیری ماں کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ وہ رو کر اور وہ چیخ کر لوگوں کو کہتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی ماں کو پیسے بھی بھیجتا رہا، ہر مہینے علاج کے لیے رقم اس کو میں بھیجتا رہا، میں نے تو اس کو چیک بھیجتا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سامان کھولا گیا، الماری کھولی، الماری کے اندر وہ سارے چیک محفوظ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت ان پڑھ ہے، چیک انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو وہ پڑھ نہیں سکتی۔ اس نے چوما، ماتھے کے ساتھ لگایا، سر پہ رکھ کے الماری میں رکھ دیا، لیکن اس کا چیک اس کو بیماری سے نہ بچا سکا۔ اس کا وہ چیک
اس کو اچھی رہائش نہ دے سکا، اس کو ملنے والا چیک اس کو اچھا مکان نہ دلا سکا، تو میری ماں اور بہنوں بالکل اسی طرح میرے اللہ نے، خالق کائنات نے، شاہوں کے شاہ نے، بادشاہ نے، شہنشاہ عالم نے، پوری کائنات کے مالک نے ہماری ہدایت کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنت کے اعمال کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے میرے رب نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شخصیت پر، مبارک ذات پر اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں قرآن والی کتاب دی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو چوما بھی ہے، ہم نے ماتھے سے لگایا بھی ہے، ہم نے اس کو الماری میں محفوظ رکھ دیا ہے، اور آج افسوس کے ساتھ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میری ماں اور بہنوں، آج ہم نے قرآن کو اس لیے محفوظ کر لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یہ قرآن صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے، یہ قرآن صرف اگر دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے انصاف کرنے کے لیے تو اٹھا قرآن کی قسم، تو نے جھوٹ نہیں بولا، صرف اس لیے رہ گیا۔ اگر کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں 10-20 ہزار، لینے والا کہتا ہے میں نے پیسے لینے ہیں، دینے والا کہتا ہے میں نے پیسے نہیں دینے، آخر کار وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک، میں اپنے ان پیسوں کو قرآن کے اوپر رکھتا ہوں، تو اٹھا لے، اگر تو حق ہے تو اٹھا لے گا۔ اب وہ قرآن رہ گیا صرف اس کے اندر پیسے رکھنے کے لیے، یا قرآن رہ گیا جب بچی کی رخصتی ہو رہی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں ہم نے اپنے بچی کو رخصت کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کے اوپر پیسے رکھ دیے جائیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا صرف قسم اٹھانے کے لیے سر کے اوپر اٹھا لیا جائے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اور صرف فیصلے کے لیے قرآن کو درمیان میں رکھ دیا جائے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا اس کے ذریعے سے دو قوموں میں صلح کروائی جائے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن آیا تھا دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن تو نازل ہوا تھا دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے بچنے کے لیے، لیکن آج ہمارے پاس صرف ایک بہانہ ہے، یہ بہانہ ہمارا نہیں چلے گا۔ بہانہ کیا ہے؟ مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں، میں نے قرآن پڑھا نہیں۔ جس طرح وہ عورت وہ چیک پڑھ نہیں سکتی تھی تو کسی پڑھے لکھے کو دکھا سکتی تھی، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس نے بھیجا کیا ہے، اس نے کسی سے پوچھا نہیں، تو وہ بیچاری اس کی زندگی ایسے گزر گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں، قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں، قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہماری یہ زندگی بھی قرآن کے بغیر گزر گئی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی ناکامیوں کے ساتھ گزرے گی۔ تو میں اپنی تمام ماں بہنوں کی خدمت کے اندر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ دین کے مراکز، یہ دینی ادارے اس لیے ہیں اس کے اندر آ کر قرآن کریم کو سیکھا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو ہم یہ منع نہیں کرتے کہ اسکول کے اندر تعلیم نہ دلوائیں، مگر اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر تعلیم بھی دلوائیں اور اسکول کی تعلیم بھی دلوا لیں، اتنا جتنا یہاں پہ رہنا ہے، دنیا کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کر لیں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے حساب سے پھر آخرت کی تعلیم کو حاصل کر لیں۔ قرآن اور قرآن کے علوم، دینی علوم کو حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے خصوصی گزارش یہ ہے، ہم سب کا یہ قریبی ادارہ مرکز اصلاح النساء کے نام سے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کی زیر نگرانی یہ مرکز اصلاح النساء ادارہ ہے، اس کے اندر بچیوں کو داخل کرائیں، اور اگر بڑی عمر کی عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی 1 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں داخلہ لے لیں، اور
ہم کہتے ہیں سکول بھی پڑھائیں، لیکن سکول اگر مدرسے کے اندر ہو تو اس کا ماحول بھی سکول والا نہیں بلکہ مدرسے والے ماحول میں سکول بھی ہوگا اور مدرسے والے ماحول میں دین کی تعلیم بھی ہوگی۔ مرکز اصلاح النساء میں پہلی سے لے کر 10th تک یعنی میٹرک تک یہاں سکول کا نظام بھی ہے، اور مدرسے کے اندر حفظ، ناظرہ، تجوید، شعبہ کتب، دراسات دینیہ، اس سب کا نظام موجود ہے۔ تو اس کے اندر آئیے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے کے اندر داخلہ دلوائیں، اور اپنے بچوں کو قرآن کا علم حاصل کرانے کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ اور اس کے اندر شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ ناظرہ بھی ہے، شعبہ کتب بھی ہے۔ شعبہ کتب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو طالب علم حاصل کرنا چاہیں وہ میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی ان کو دی جاتی ہے۔ تو تمام بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ آئی ہیں تو مرکز کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اور مرکز اصلاح النساء کے اندر اپنی بچیوں کو داخلہ دلوائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔